عمران جب کرک کے قلعے میں نور الدین زنگی کے سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا، زنگی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس خوبرو جوان کو دل میں بٹھا لینا چاہتا ہو۔ اس نے اٹھ کر بے تابی سے عمران کو سینے سے لگا لیا اور اس کے گال چوم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پھر نیام میں ڈال کر نیام کو چوما۔ اسے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر عمران سے کہا، اس وقت جب صلیب ایک خوفناک گدھ کی طرح چاند ستارے پر منڈلا رہی ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تلوار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ تم بغداد میں کہو، دمشق میں کہو، کہیں بھی کہو، میں تمہیں ایک محل دے سکتا ہوں۔ تم نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس کے صلے میں تم دولت کے انبار کے حقدار ہو، لیکن میرے عزیز دوست، میں تمہارے لیے محل کھڑا نہیں کروں گا، تمہیں دولت کی شکل میں صلہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اندھا اور اپاہج کر دیا ہے۔ یہ قبول کرو، میری تلوار، اور یاد رکھو اس تلوار نے بڑے بڑے جابر صلیبیوں کا خون پیا ہے۔ اس تلوار نے بہت سے قلعوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور یہ تلوار اسلام کی پاسبان ہے۔ عمران نور الدین زنگی کے آگے دوزانوں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار لے کر چومی، آنکھوں سے لگائی اور کمر سے باندھ لی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، اس پر رقت طاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور اپنی قدر و قیمت جان لو میرے دوست، زنگی نے کہا، ایک جاسوس دشمن کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ تم نے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ تم جو خبر لائے ہو یہ دشمن کی شکست کی خبر ہے۔ صلیبی انشاءاللہ مصر اور فلسطین کے ساحل سے آگے نہیں آ سکیں گے اور ان کا بحری بیڑا واپس نہیں جا سکے گا۔ یہ تمہاری فتح ہوگی اور اس کا صلہ تمہیں خدا دے گا۔ مجھے قاہرہ کے لیے جلدی روانہ ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، امیر مصر کو بہت دن پہلے اطلاع جانی چاہیے۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ، نور الدین زنگی نے کہا۔ میں تمہیں بڑی اچھی نسل کا گھوڑا دے رہا ہوں۔ اس نے عمران کو قاہرہ تک کا وہ راستہ بتا دیا جس پر کئی چوکیاں تھیں۔ ان پر قاصدوں کے گھوڑے بدلنے کا انتظام تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی سے پہلی بات یہ کہنا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کو اپنے خاندان میں جذب کر لو۔ ان کے خاندانوں کی کفالت کا انتظام بیت المال سے کرو۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم صرف جاسوسی کر سکتے ہو یا جنگ کو بھی سمجھ سکتے ہو؟ کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ آپ حکم دیں۔ پیغام لکھنے کا وقت نہیں، زنگی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہہ دینا کہ مجھے کرک تمہارے حوالے کر کے بغداد جلدی واپس جانا تھا۔ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان علاقوں میں صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن اس تازہ خبر نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چند سال پہلے تم نے بحیرہ روم میں صلیبیوں کا بیڑا غرق کیا تھا۔ وہ تمہارے پھندے میں آ گئے تھے، اب وہ محتاط ہو کر آئیں گے، اسی لیے انہوں نے سکندریہ کے شمالی ساحل کو منتخب کیا ہے۔ اگر تم ان سے سمندر میں براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کرو تو تمہاری غلطی ہوگی۔ تمہارے پاس صلیبیوں جتنی بحری طاقت نہیں ہے۔ ان کے جہاز بڑے ہیں اور ہر جہاز میں بادبانوں کے علاوہ بے شمار چپو ہیں۔ چپو چلانے کے لیے ان کے پاس غلاموں کی بے انداز تعداد ہے۔ تم اتنی تعداد سے محروم ہو۔ تمہارے جہازوں کے چپو چلانے والے ملاح ہیں اور سپاہی بھی۔ سمندری جنگ میں وہ دونوں کام نہیں کر سکیں گے۔ صلیبیوں کو ساحل پر آنے دو۔ سکندریہ کو بحری لوگوں کا خطرہ ہوگا۔ آتشین گولے شہر کو آگ لگا دیں گے۔ اس کا کوئی انتظام کر لینا۔ اگر دشمن نے اسی انداز سے حملہ کیا جیسا کہ عمران خبر لایا ہے تو میں دشمن کے پہلو پر ہوں گا، یہ اس کا بایاں پہلو ہوگا۔ تم دائیں پہلو کو سنبھالو گے اور تمہارے ذمے ایک کام یہ ہوگا کہ صلیبیوں کا کوئی جہاز واپس نہ جائے۔ آگ لگا دینا۔ تمہارے پاس سمندری چھاپہ مار ہوں تو تم جانتے ہو کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔
یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوڈان کی طرف سے چوکنا رہنا، وہ سرحد خالی نہ رہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے پاس فوج کم ہے، میں یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی ضرورت رازداری کی ہے۔ رازداری کی خاطر میں پیغام تحریری نہیں بھیج رہا۔ فتح کی صورت میں کرک فوج کے حوالے کر کے بغداد چلا جاؤں گا۔ یہ پیغام ذہن نشین کر کے عمران قاہرہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں کے سن 1174 کے ابتدائی دن تھے جب علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ اقرا میں ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا اور ان کا کمانڈر عمران واپس آ گیا ہے، تو جان لینے کے باوجود کہ عمران بڑا ہی قیمتی راز لایا ہے، سلطان ایوبی بجھ سا گیا۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ چند ایک باتیں کر کے عمران کو اندر بلایا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ پھر کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک ساتھی شہید کس طرح ہوا اور دوسرا پکڑا کس طرح گیا؟ عمران نے پوری تفصیل سے ساری کہانی بیان کر دی، اور جب اس نے وہ راز بیان کیا جو وہ اقرا سے لایا ہے تو سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عمران نے یہ بھی بتایا کہ وہ نور الدین زنگی کو اطلاع دے آیا ہے۔ اس نے سلطان ایوبی کو زنگی کا پیغام سنایا۔ اس سے سلطان ایوبی کا بہت سا وقت بچ گیا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور ان خاندانوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کا کہا تاکہ اس کے مطابق ان کی مزید مدد کی جائے۔ اس کے بعد اس نے عمران سے بہت سی باتیں پوچھیں۔ عمران نے اسے بتایا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا 4-5 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا۔ حملہ 1 ماہ کے اندر ہوگا۔ یورپ سے تازہ دم فوج لائی جائے گی جسے سکندریہ کے شمال میں اتارا جائے گا۔ دوسری فوج بیت المقدس کے علاقے سے آئے گی جو مصر کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ سکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اڈا اور رصدگاہ بنائے گی اور شمال کی طرف سے مصر پر حملہ آور ہوگی۔ عمران کے کہنے کے مطابق صلیبیوں کو یہ توقع ہے کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے اور نور الدین زنگی اسے مدد اور کمک نہیں دے سکے گا، کیونکہ راستے میں صلیبیوں کی بیت المقدس والی فوج حائل ہوگی۔ یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر پر صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر کمانڈروں کو بلا لیا۔ علی بن سفیان کو اس نے یہ ہدایت دی کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں اور تیز کر دے تاکہ اپنی فوج کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ سکندریہ کے متعلق اس نے خصوصی ہدایات دیں۔ برطانیہ ابھی اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ انگریزوں کو غالباً یہ توقع تھی کہ کسی وقت وہ اکیلے ہی مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے، لیکن پوپ کے کہنے پر انگریزوں نے صلیبیوں کو اپنے کچھ جنگی جہاز دیے تھے۔ اسپین کا تمام بیڑا اس حملے میں شرکت کے لیے تیار تھا۔ فرانس، جرمنی اور بیلجیم کے جہاز بھی آ گئے تھے، اور اس متحدہ بیڑے میں یونان اور سسلی کی جنگی کشتیاں بھی شامل تھیں۔ رسد اور اسلحہ کے لیے ماہی گیروں سے بادبانی کشتیاں لے لی گئی تھیں، ان میں بعض خاصی بڑی تھیں۔ اس بیڑے میں ان تمام ممالک سے تازہ دم فوج آ رہی تھی جس سے صلیب پر حلف لیا گیا تھا کہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئے گی۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمارا مقابلہ اپنے بحری بیڑے سے کیا تو اسے مصر جتنی قیمت دینا پڑے گی، فرانسیسی بحریہ کے کمانڈر نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بحری بیڑے کی کتنی کچھ طاقت ہے۔ وہ بحیرہ روم کے دوسرے کنارے پر ایک کانفرنس میں بیٹھا کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین خشکی پر لڑنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس حملے کی خبر مسلمانوں کو قبل از وقت نہیں ہوگی، اور صلاح الدین ایوبی کو اس وقت خبر ہوگی جب ہم قاہرہ کو محاصرے میں لے چکے ہوں گے۔ نور الدین زنگی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا اور ہمارا یہ حملہ فیصلہ کن ہوگا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سوڈانیوں کا استعمال کرنا ضروری ہے، رینالٹ نے کہا۔ رینالٹ ایک مشہور صلیبی حکمران اور جنگجو تھا۔ اسے بیت المقدس کی طرف سے خشکی پر آنا اور حملہ کرنا تھا۔ وہ شروع سے زور دے رہا تھا کہ وہ مصر پر شمال اور مشرق سے حملہ کریں تو جنوب سے سوڈانی بھی مصر پر حملہ کر دیں۔
آپ پچھلے تجربوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن فلپ آگسٹس نے کہا، 1169 میں ہم نے سوڈان کو بے دریغ مدد دی تھی، اور اس توقع پر ہم نے سمندر سے حملہ کیا تھا کہ سوڈانی جنوب سے حملہ کریں گے اور صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو سوڈانی ہیں وہ بغاوت کر دیں گے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ 2 سال بعد پھر انہیں مدد دی گئی، انہوں نے یہ بھی ضائع کر دی۔ اب کہ پھر انہوں نے ہمیں مایوس کیا، ہم کیوں انہیں اپنے منصوبے میں شریک کریں؟ اگر مصر ہم نے اپنی طاقت سے لے لیا تو سوڈانی ہم سے حصہ مانگیں گے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ سوڈانیوں میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں۔ مسلمان پر بھروسہ کرنا غلطی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں تو کسی مسلمان کو اپنا دوست نہ سمجھیں۔ انہیں خرید کر اپنا دوست ضرور بنائیں، لیکن دل میں اس کی دشمنی قائم رکھیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا، آپ لوگوں نے فاطمیوں کو دوست بنایا، وہ صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہوتے ہوئے بھی اسے ابھی تک قتل نہیں کر سکے۔ ہم نے انہیں بڑے بڑے قابل جاسوس اور تخریب کار دیے جو انہوں نے اپنی غلطیوں سے پکڑوا کر مروا دیے۔ اب ہم کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہمیں اپنی جنگی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اب ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کی جنگی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سے زیادہ تکبر کرنے میں حق بجانب تھے۔ بحری بیڑے کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ بیت المقدس کی طرف سے جو فوج آ رہی تھی وہ سمندر کی طرف سے آنے والی نفری سے دگنی تھی۔ یورپی مورخوں میں تعداد کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس حملے کا صلیبی جنگوں میں ذکر ہی نہیں کیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس حملے میں کم و بیش صلیبیوں کی 6 بادشاہیاں شامل تھیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے حکمران بھی تھے جو اپنی فوجیں لے آئے تھے۔ ان میں خامی یہ تھی کہ ان کی کمان متحدہ نہیں تھی، تاہم یہ لشکر نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو آسانی سے شکست دے سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کی کمزوری یہ تھی کہ اس کی فوج کم تھی۔ اس کے علاوہ مصر میں غداروں نے بدامنی پھیلا رکھی تھی، اور سب سے بڑا خطرہ یہ کہ سوڈانی بھی حملہ کر سکتے تھے۔ نور الدین زنگی کو بھی کچھ ایسی ہی دشواریوں کا سامنا تھا۔ دنیا اسلام چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی، اور یہ حکمران عیش و عشرت کے عادی ہو چکے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں اپنے زیر اثر لے رکھا تھا۔ وہ آپس میں پھٹے ہوئے تھے اور انہیں اسلام کی ناموز کا ذرہ بھر بھی احساس نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سینئر کمانڈروں کو بلا کر اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو اس نے سوڈان کی سرحد پر چلے جانے کو کہا۔ اس کے کمانڈر کو یہ ہدایت دی کہ وہ سرحد سے خاصا پیچھے خیمہ زن رہے، لیکن فوج کو مختلف جگہوں پر اس طرح متحرک رکھے کہ گرد اڑتی رہے اور یہ ظاہر ہو کہ فوج کی تعداد بے حساب ہے۔ سلطان ایوبی نے خصوصی حکم یہ دیا کہ کسی بھی وقت فوج آرام کی حالت میں نہ رہے۔ دوسرے حصے کو سکندریہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ کوچ رات کو ہوگا اور تمام پڑاؤ دن کے وقت ہوں گے۔ اس کے کمانڈر کو بتایا گیا کہ اسے یہ حکم بعد میں ملے گا کہ اس کی منزل کیا ہے اور آخری خیمہ گاہ کہاں ہوگی۔ تیسرے حصے کو سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس نے کسی بھی کمانڈر کو نہ بتایا کہ یہ احکام کیوں دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب نے دیکھا کہ تمام تر منجنیقیں اس فوج کو دی گئی تھیں جو سکندریہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ 8 روز سلطان ایوبی قاہرہ میں نہیں تھا اور نور الدین زنگی کرک میں نہیں تھا۔ وہ دونوں سکندریہ کے مشرق میں گھوم پھر رہے تھے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں کسی ملک کے حکمران اور فوجوں کے کمانڈر ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں جو صلیبیوں کے لیے سراپائے دہشت بنے ہوئے ہیں۔ وہ غریب سے 2 شتربان تھے جو معلوم نہیں کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے ساحل پر جا کر بحیرہ روم کی وسعت کو نظروں سے بھانپا اور ناپا۔ وہ 3-4 دن میں دور دور گھوم گئے۔ سلطان ایوبی سکندریہ اور نور الدین زنگی کرک چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے امیر البحر کو کچھ احکام دیے اور وہ چلا گیا۔ یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔
اگر آپ کو انداز بیاں پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔